اچھا، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ اس کا دین سے کیا تعلق ہے. میرا ایک پروگرام جب یہ یوٹیوب پہ لوڈ ہوا تو بعض لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ یہ کومنٹس بھی آئے کہ یار یہ ووٹ کا شریعت سے اور دین سے کیا تعلق ہے. مولویوں نے خام خواہ کھینچ تان کر کے جو ہے اس کو شریعت اور دین سے ملا دیا اور دین بنا دیا ہے. بھائی یہ سیاست تو مطلب یہ ہے کہ گندا کھیل ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے. یہ کچھ لوگوں کی سوچ ہے نا جی. تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں. اگر اس بات پہ غور کیجیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اس کے ذریعے سے ملک کے سربراہ کا اور ذمہ داران کا چناؤ ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے. کیا یہ واقعی مطلب یہ ہے کہ کوئی دینی کام ہے یا یہ غیر دینی کام ہے؟ دیکھیے، مسلمانوں کے سربراہ کی اہمیت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے منتخب یا نامزد تو نہیں کیا تھا نا، وہ تو اللہ کے نامزد کردہ تھے. اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا، اللہ نے ان کو پیغمبر اور رسول اور مسلمانوں کا حکمران بنایا تھا. وہ اس وقت مدینے کی اسلامی ریاست میں اللہ کے رسول بھی تھے جی، قاضی بھی تھے، جج بھی تھے، رہنما بھی تھے، حکمران بھی تھے، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے نا. لیکن آپ کی وفات کے بعد یہ سوال پیدا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نامزد تو نہیں کیا تھا نا اپنے بعد. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کا حکمران کون ہو، مسلمانوں کا سربراہ کون ہو. اس سربراہ کے لیے یعنی مطلب کیا اصطلاح استعمال کی جائے گی یہ تک بھی راج نہیں ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سربراہ بنے تو ان کے لیے جو ہے وہ خلیفہ کی اصطلاح استعمال کی گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امیر کی اصطلاح استعمال کی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ امیر المومنین کہا جانے لگا. لیکن اس کی اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی پیر کے دن اور تدفین کب ہوئی؟ بدھ کے دن. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان تو نہیں تھے نا، اللہ کے پیغمبر تھے، خاتم النبیین تھے. اس وقت امت مسلمہ وہ شام کی سرحد تک اور کہاں کہاں تک جزیرۃ العرب میں مطلب یہ کہ پھیلی ہوئی تھی. مواصلات جو ہے اس کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ پوری طور پر آپ کی وفات کی خبر دور دور تک پہنچ جائے. لوگ آ رہے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے میں کتنے دن لگ گئے. اب نماز جنازہ آپ کا تو وہ عام آدمی کے جنازے کی طرح نہیں پڑھا گیا نا جی، یہ الگ موضوع ہے. لیکن بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات آ گئی ہے تو میں اس کا بھی ذکر کر دوں آپ کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو غسل دے کر کفن پہنا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں رکھ دیا گیا. اس حجرے کے اللہ کی یہ مشیت تھی کہ پہلے سے ہی دو دروازے تھے، ایک طرف سے جانا دوسری طرف سے نکلنا. تو سب سے پہلے اہل بیت پاک آپ کے قریب ترین رشتہ دار اور اس کے بعد مطلب یہ کہ عام صحابہ کرام. اور یہ کتنے دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا. بدھ کی شام کو آپ کی تدفین ہوئی. اندر آتے تھے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کرتے تھے اور آپ پر درود و سلام پڑھتے تھے اور ایک ایک کر کے دروازے سے باہر نکلتے جاتے تھے. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھنے کا طریقہ جی. کیونکہ عام مردوں کے لیے ایک امام ہوتا ہے، لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اس طریقے سے نہیں پڑھی گئی، نہ کسی نے امامت کی. لوگ آتے تھے، آپ پر درود و سلام پڑھتے تھے، آپ کے چہرے کی زیارت کرتے تھے اور دوسرے دروازے سے نکلتے جاتے تھے. لیکن اسی دوران سقیفہ بنی سعدہ ایک چوپال تھی جہاں مدینے کے لوگ جمع ہوا کرتے تھے اور کسی اہم معاملے میں مشاورت ہوا کرتی تھی. انصار صحابہ کی اکثریت وہاں پہ جمع ہے. مہاجرین اور اہل بیت سب کے سب ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مصروف ہیں. جب ان صحابہ کرام کو یہ اطلاع ملی، یعنی اکابر صحابہ کرام اور مہاجرین میں سے اور ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو کہ یہ معاملہ ہے کہ وہاں پہ انصار جمع ہیں اور اس بات پہ بحث مباحثہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کا اب سربراہ کون ہوگا جی. اور اس میں کوئی رائے دے رہا ہے، کوئی رائے دے رہا ہے. تو یہ دونوں بزرگ وہاں پہنچ گئے. جا کر انہوں نے دیکھا کہ کافی لیدے بھی ہو رہی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اور انصار اپنی خدمات کے بنیاد پہ اس بات کے دعوے کر رہے ہیں کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے جی. ظاہر ہے انصار کی بھی بہت بڑی خدمات ہیں. اتنے میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد مسلمانوں کا سربراہ جو ہے وہ قریش میں سے ہوگا اور مہاجرین میں سے ہوگا.
میرے بھائیو وہ مسلمان ایسے تھے کہ اس کے بعد ان میں سے کسی کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلا، انہوں نے کہا سمعنا واطعنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، ہمیں بھی ان صحابہ کے طریقے پہ چلنا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات، ہاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب ہے تو آپ اس کی تحقیق ضرور کریں کہ فی الواقع ثابت بھی ہے یا نہیں، صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے، حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا، یہ تو آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ لیکن جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تو پھر صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ سمعنا واطعنا، جی۔ تو پھر سب خاموش ہو گئے، سناٹا چھا گیا۔ تو جب ایک فیصلہ تو ہو گیا نا کہ مطلب یہ ہے کہ مہاجرین اور قریش میں سے مسلمانوں کا سربراہ ہوگا، اب دوسرا فیصلہ کیسے ہو گیا؟ یہ بات سننی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کر جو ہے اس میں یہ ساری بات تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ کار طے نہیں کیا تھا، یہ امت کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا گیا تھا مسلمانوں کے سربراہ کے انتخاب۔ البتہ ایک جو ہے وہ اشارہ موجود تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا تھا، اور 17 نمازیں حضور کی وفات سے پہلے حضور کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی ان کی بیماری کی وجہ سے۔ تو یہ ایک اشارہ موجود تھا لیکن نامزد کوئی نہیں کیا گیا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور لوگوں سے کہا کہ حضور کے بعد اس امت میں اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پہ ان سے بہتر آدمی موجود نہیں ہے۔ کیا تھا پھر؟ سب نے کہا آمنا و صدقنا، بالکل ہم اس کی تائید کرتے ہیں، ہم آپ کے حق میں رائے دے رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہمارے سربراہ ہونے چاہیے۔ بھائی سب نے تائید کی نا، بھائی اسی تائید کا نام آج جو ہے ووٹ رکھ دیا گیا، اور ہم بدعت جاتے ہیں کہ جی ووٹ کا جو دین سے کیا تعلق ہے؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی رائے اور مشورے سے خلیفہ بنے تھے یا زبردستی بن گئے تھے؟ مسلمانوں کی رائے اور مشورے سے بن۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صرف یہ کیا کہ بھائی اس وقت اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پہ نہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایک دوسرے کے خاندان یا قبیل سے، دونوں الگ الگ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، قریش کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے رشتہ تو تعلق تھا لیکن اہل بیت میں سے تو نہیں تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسلام کا پہلا اصول کیا ہے کہ مسلمانوں کا سربراہ جو ہے اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں اسلام کے لیے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ان کے سامنے تھا کہ جتنے میرے ساتھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے جو کچھ مطلب یہ ہے کہ تعاون میرے ساتھ کیا ہے اس اسلام کی سربلندی کے لیے، سب کا بدلہ میں نے کسی نہ کسی انداز میں چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ ان کا بدلہ تو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت کا اس کے اوپر اتفاق ہے، سوائے مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو اہل سنت سے خارج ہیں، ان کے علاوہ کسی کا امت کے جو اندر جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے، سب متفق ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ تو رائے دے دی لوگوں نے، اس کے بعد مسجد نبوی میں آئے اور وہاں آ کر تائید عام ہوئی اور سب کی رضامندی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کے خلیفہ بن گئے۔ بھائی تو آج اسی رائے کو ووٹ کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہے، تو کوئی نئی بات نہیں ہے، طریقہ مختلف ہے، اور طریقے تو مطلب یہ ہے کہ دور اور حالات کے بدلنے سے جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ یار اس وقت لوگ جو ہے کسی لوٹے یا برتن میں پانی لے کر جو ہے وہ وضو کرتے تھے، کوئی بڑا بزرگ ہوتا تو اس کو پانی جو ہے نا، ہمارے ہاں بھی یہ پہلے ہوتا تھا، بھئی مہمان آتے تھے گھر میں تو مطلب یہ ہے کہ لوٹا مطلب یہ ہے کہ برتن لے کر ان کو بٹھا کر جو ہے ان کو ہاتھ دھلائے جاتے تھے، پھر کھانا دیا جاتا تھا۔ اور آج مطلب یہ آپ مہمان سے بھی کہتے ہیں کہ یہ واش بیسن لگا ہوا وہاں ہاتھ دھو لیں۔ تو حالات کے بدلنے سے، احوال کے بدلنے سے، ظروف کے بدلنے سے طریقہ کار بدل جاتے ہیں، بس خالی طریقہ بدلا ہے اور کچھ بھی نہیں بدلا میرے بھائی۔ وہی اظہار رائے کرتا ہے ایک آدمی ووٹ کے ذریعے سے کہ بھائی اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد کے میں فلاں آدمی کے ہاتھ میں اسٹیمپ لگا رہا ہوں کہ اس کے حوالے ملک کی امانتیں کی جا سکتی ہیں۔ یہ ہے پہلی حیثیت ووٹر کی کہ ووٹ دے کر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ امانت ہوتا ہے، لہذا یہ امانت اس کے سپرد کرو۔ اللہ کا حکم، میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے، سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے، ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، کہ امانت اس کے حق حوالے کرو جو اس کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے، رشتے کی بنیاد پہ نہیں، تعلق کی بنیاد پہ نہیں،
دوستی کی بنیاد پہ نہیں، پارٹی کی بنیاد پہ نہیں، کسی اور عصبیت کی بنیاد پہ نہیں، صرف اور صرف فعالیت اور صلاحیت کی بنیاد پہ۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، پہلی بات۔